وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نمبر 7 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ سورۃ النساء کے شروع سے ہی عائلی اور معاشرتی احکامات کا تذکرہ تھا، خاص طور پر یتیموں کے بارے میں احکامات تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی جو معاشرے کے دو کمزور طبقے ہیں، ایک صنف نازک، دوسری صنف ضعیف، یعنی ایک یتیم بچے اور دوسرے عورتیں، تو ان کی حق تلفی بہت زیادہ ہوتی تھی، خاص طور پر وراثت کے معاملے میں۔ تو ان کے احکامات یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ یتیموں کے احکامات ہیں، اور پھر آیت نمبر 11 سے باقاعدہ وراثت کے حصوں کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ عام طور پر معاشرے کے اندر یہ دو طبقے جو کمزور تھے، یہ دونوں طبقے محروم تھے اپنے حقوق سے۔ عربوں نے بھی یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ مرنے والے کے مال کا حقدار وہ ہے جو گھوڑے کے اوپر بیٹھ سکے، یعنی جو شاہ سواری کر سکے، بس وہی مال لے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں لے گا۔ لہذا جو معصوم بچے ہیں، یتیم بچے، وہ بھی محروم ہو گئے اور عورتیں بھی محروم ہو گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ایسے ہی پیش آیا کہ اوس بن ثابت وہ وفات پا گئے، اور ان کی بیوی، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، یہ تینوں بچے نابالغ تھے۔ تو وہی عربوں کے قانون کے مطابق ان کے جو بھائی تھے، یعنی ان بچوں کے چچا، انہوں نے سارے مال پر قبضہ کر لیا۔ تو ان کی اہلیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی بے کسی کا رونا رویا، اور ان سے پہلے ابھی تک احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے توقف کیا یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ رجال کے لیے والدین اور اقرب وہ جو کچھ چھوڑ کے جائیں اس میں سے حصہ ہے، چاہے وہ بچے مرد، چاہے وہ نابالغ ہوں چاہے بالغ ہوں، ان کو حصہ ملے گا۔ اور وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حصوں کو ذکر فرمایا، اتنی ہی تفصیل کے ساتھ عورتوں کے حصوں کو بھی ذکر فرما دیا کہ جو کچھ والدین اور اقربون چھوڑ کر جائیں ان میں سے عورتوں کو بھی حصہ ملے گا، چاہے وہ بالغ ہوں چاہے نابالغ ہوں۔ اب یہاں جو سمجھنے کی چیز ہے خاص توجہ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے لیے جو استحقاق کا سبب ہے وہ 2 چیزوں کو قرار دیا۔ ایک ہے ولادت والا رشتہ، والدان، اور دوسرا رشتہ ہے اقربیت کا، کہ جو رشتہ داروں میں سے آپ کے اقرب ہوں گے وہ آپ کے مال کے مستحق بنیں گے۔ لہذا اگر والد وفات پائے، والدہ وفات پائے تو بچوں کو وراثت سے حصہ ملتا ہے، اور اگر اولاد میں سے کوئی وفات پائے تو والدین کو حصہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جو رشتے ہیں ان میں سے بیوی ہے، بیوی کو اپنے خامند سے یا خامند کو اس کی بیوی کی مال سے حصہ ملتا ہے، وہ رشتہ داری کی وجہ سے۔ اور یہ بھی واضح طور پر سمجھ میں آ گیا کہ جب اقرب موجود ہوں گے رشتے میں تو ابعاد محروم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ ایک صاحب کے 2 بیٹے ہیں، ان 2 بیٹے آگے شادی شدہ ہیں، تو ان میں سے ایک بیٹا وہ وفات پا گیا، اس کی آگے اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ صاحب خود وفات پا رہے ہیں، تو جب وہ صاحب خود وفات پا رہے ہیں تو اس کے بیٹوں میں سے صرف ایک بیٹا موجود ہے، دوسرا بیٹا تو وفات پا چکا ہے، تو اقرب وہ صرف ایک بیٹا ہے،
جبکہ دوسرے بیٹے کی اولاد موجود ہے، تو اقرب کے ہوتے ہوئے جو پوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے ابعد ہیں بنسبت بیٹے کے، تو لہذا بیٹے کو تو وراثت ملے گی، لیکن دوسرا جو بیٹا جو وفات پا چکا ہے اس کی جو اولاد ہے جو اس مرنے والے کی پوتے بنتے ہیں وہ وراثت سے محروم ہوں گے کیونکہ وہ ابعد ہے۔ تو اقرب والا قانون قرآن نے ذکر فرمایا ہے۔ بقیہ دیکھیں کہ بعض لوگ یہ اس مسئلے کو بار بار پوچھتے ہیں، اور عدالتوں نے بھی قانون اس کے لیے وضع کیا ہے وہ قرآن کے خلاف وضع کیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتی ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ جی اگر وہ بیٹا وفات بھی پا جائے تو اس کی اولاد وہ مستحق بنے گی وراثت میں۔ یہ قانون قرآن کے خلاف ہے، اور قرآن کے جو خلاف قانون ہوگا آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں عدالت کے اندر۔ تو عام طور پر لوگ بھی یہ کہتے سنتے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ وفات پا چکا ہے اس کا بیٹا، اور آگے اس کی اولاد ہے، وہ بیچارے وہ کمزور ہیں، بچے ہیں، تو وہ غریب ہیں، مستحق ہیں، تو ان کو ضرورت ہے پیسے کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام اور قرآن ان کو محروم کر دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی اسلام نے، قرآن نے، دیکھیں یہ بھی تو بنیاد ہو سکتی تھی مال کے ملنے کی کہ جو غریب ہوگا رشتہ داروں میں سے ان کو ملے گا۔ اب اگر یہ ہوتا قانون اور یہ بنیاد ہوتی پھر تو مسئلہ ہی رہتا، یعنی کہ ہر مرنے والے کے رشتہ داروں کے اندر اجتہاد کرنا پڑتا اور ہر ایک کے بارے میں الگ تفصیلات ہوتی، کوئی ضابطہ اور قانون ہوتا ہی نہ، کیونکہ ضابطہ قانون کیا تھا کہ جو غریب ہے رشتہ داروں میں سے ان کو دو، تو ہر ایک کی نوعیت مختلف ہے۔ اور پھر اس چیز کا جانچنا کیا آسان ہے کہ یہ اتنا غریب ہے بھی صحیح، اب کیا کیا کوئی چھپا کر رکھے کسی کو کیا پتہ۔ تو قرآن نے ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھا۔ قرآن نے جو بنیاد بنائی ہے وہ رشتوں میں سے اقرب اور ابعد کو بنیاد بنایا ہے کہ اب اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محروم ہوگا۔ اب اس کے اندر چاہے کچھ بھی ہو جائے تو وہ اب وہ جو پوتے ہوں گے بھلے وہ کتنے ہی مستحق ہوں، ضرورت مند ہوں، تو وہ وراثت کے قانون سے محروم ہے اور خارج ہے۔ ہاں آیت مبارکہ کے اگلے حصوں کو آپ دیکھیں کہ اگلی آیت مبارکہ میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی خیال رکھا ہے، اور صرف انہی کا نہیں بلکہ ان کے علاوہ اگر دیگر رشتہ دار ہیں جو وراثت کے قانون کے مطابق محروم ہو رہے ہیں لیکن وہ بہرحال رشتہ تو رکھتے ہیں میت سے، یا پھر وہ مستحق ہیں، غریب ہیں، تو قرآن نے ان کے بارے میں بھی احکامات دیے ہیں، لیکن وہ فرضی احکامات نہیں ہیں، وہ آپ کے ثواب دید کے اوپر ہیں۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ مما قل منہ او کثر، جو مال مرنے والا چھوڑ کر گیا ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں سے بہرحال ان رشتہ داروں کو حصہ ملے گا۔ نصیبا مفروضا، یہ حصہ فرض کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، لہذا اگر کوئی صاحب وفات پا جائے تو اس کے جو ورثاء ہوتے ہیں وہ خود بخود قرآن کے ضابطے کے مطابق اپنے اپنے حصے کے مستحق بن جائیں گے اور حقدار قرار پائیں گے، اور ان کا حصہ ان کی طرف خود بخود شفٹ ہو جائے گا، منتقل ہو جائے گا۔ اب اگلا کام تو اب انسانوں کا ہے کہ وہ جلد سے جلد مستحق کو اس کا حصہ پہنچا دے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کے فیصلے کے مطابق ایک دکان ہے، مکان ہے، زرعی زمین ہے، تو وہ ہر ایک کو اس کی حصے کے بقدر تقسیم ہو کر اس کا حصہ اس کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ اب انسانوں کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد عدالتی کارروائی کر کے جس کا جو حصہ ہے وہ اس کے نام لگوائیں یا اس کے حوالے کریں۔ اب اگر کوئی نہیں کرتا، اس کے اندر سستی کرتا ہے، دیر لگاتا ہے، تو وہ جو مشترکہ دکان ہے اس سے جو بھی نفع یا اس سے جو بھی کرائے کی مد میں آ رہا ہے نفع، تو وہ ساری آمدن کے اندر سارے ورثاء کا حصہ ہے۔ اب اگر نہیں دیا جا رہا تو ظاہری بات ہے جو نہیں دے رہا اور جو تقسیم نہیں کر رہا وہ مجرم ہے۔ اب لوگ اس کے اندر توجہ نہیں کرتے اور وراثت کو تقسیم نہیں کرتے۔ بہنیں بیچاری ڈر کے مارے نہیں بولتی کہ جی ہم بولی تو ہم رشتے سے گئیں،
بھائی اس لیے نہیں کچھ بولتے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے کہ ابا کے مرنے کی دیر تھی، یہ تو مال تقسیم کرنے لگ گئے کہ مال کے انتظام میں بیٹھے تھے۔ تو بھائی یہ قرآن کا حکم ہے اور شرعی طور پر حصے ہر ایک کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ اب اگر ان کی طرف نہیں پہنچاؤ گے تو ان کی حق تلفیاں ہونا شروع ہو جائیں گی ایک پہلے دن سے ہی۔ اس لیے مرنے کے بعد سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ وراثت کی تقسیم ہے۔ لیکن پتہ نہیں ہمارے ہاں کیسا ماحول بن چکا ہے کہ اس کو تو برا سمجھتے ہیں، لیکن بڑا بھائی یہ جس کے قبضے میں جو چیز ہے وہ اس سے نفع اٹھاتا رہے، بقیہ مستحقین وہ محروم رہے، اس میں کوئی آر محسوس نہیں کی جاتی، اور جو شرعی چیز ہے اس کے اندر آر محسوس کی جاتی ہے۔ تو یہ قابل اصلاح چیزیں ہیں۔ تو بہرحال جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرنے والے کی وراثت میں سے 8واں حصہ اس کی بیوی کو دیا، اور بقیہ مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بیٹے کو دیا، اور بقیہ جو آدھا حصہ تھا وہ آدھا کر کے اس کی دونوں بیٹیوں کو دے دیا، اور اس کے چچاؤں سے آپ علیہ السلام نے یہ مال واپس لے لیا۔ اب دیکھیں کہ اگلی آیت مبارکہ ہم شروع کرتے ہیں کہ جس کے اندر قرآن نے ان لوگوں کو بھی محروم نہیں کیا جن کا وراثت میں شرعاً کوئی حصہ بنتا نہیں ہے، لیکن قرآن نے ترغیب دی۔ لہذا شاہ فرمائے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم کے وقت آپ موجود ہوں، حاضر ہو جائیں، کون کون؟ اولو القربى، رشتہ دار۔ اب اقرب کو تو پیچھے حصہ مل گیا، اب یہ ابعد ہے اقرب کی بنسبت، تو وہ اگر آ جائیں اور ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا حصہ ہے یا نہیں ہے، وہ بیچارے اس امید سے آگے کہ شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ والیتامیٰ والمساکین، یتیم اور مسکین بھی آ جائیں۔ اب دیکھیں کہ یتیم کے اندر وہی جو بیٹا فوت ہو چکا اس کی اولاد آ گئی یتیم، اور مسکین جو خاندان کے اندر غریب ہے، مستحق ہے، کمزور ہے، وہ آ گئے، اور وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو اس کا واجبی حصہ بیان ہو گیا، وہ آگے بھی تفصیل سے آئے گا تو وہ تو اس کو ملے گا، لیکن قرآن مزید کیا کہہ رہا ہے؟ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس مال وراثت میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ دے دو۔ لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار پر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو تو فری میں بغیر کسی مشقت اٹھائے وہ مال کا اتنا بڑا حصہ مل گیا ہے، تو جو خاندان کے اندر کمزور ہیں، یہ شرعی طور پر ان کو حصے نہیں ملتے، تو ان کا بھی تم خیال کر لو، کچھ اپنی مرضی سے ان کو بھی دے دو۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس مال وراثت میں سے ان کو بھی کچھ دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کو اچھے طریقے سے بھلی بات کر کے یہ سمجھا دو کہ شرعاً تمہارا حصہ بنتا نہیں ہے، لیکن تمہاری ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہم تمہیں اپنی طرف سے یہ مال دے رہے ہیں۔ اور وہ ظاہری بات ہے وہی دے سکتے ہیں کہ جو خود بالغ ہیں اور موجود ہیں۔ اگر ورثاء میں سے کوئی وارث نابالغ ہے تو نابالغ کی طرف سے آپ اس کا مال میں سے کچھ حصہ اپنی مرضی سے کسی غریب کو، کسی کمزور کو یا کسی آباد کو نہیں دے سکتے، یا پھر کوئی غائب ہے، موجود نہیں ہے تو اس کا حصے میں سے بھی آپ اس کی مرضی کے بغیر نہیں دے سکتے۔ جو بالغ ورثاء ہیں، چاہے وہ سارے بالغ ہیں چاہے کچھ بالغ ہیں، جو بالغ ہیں اور اس وقت موقع پر موجود ہیں، تو ان کو اپنے مال میں چونکہ ہر طرح کا اختیار حاصل ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے ان کمزور طبقات کو کچھ نہ کچھ دے دیں، تو یہ بھی ترغیب قرآن نے ان کو دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔